بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف فرما تھے۔ کفار نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ ایک کافر کہیں باہر سے نکلا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہنے لگا کہ تو اپنے دوست کا خیال کر کہ اس کو تو کفار تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ بھاگے ہوئے مسجد میں پہنچے اور مجمع کو چیر کر اندر گئے اور فرمانے لگے، کیا تم اس ہستی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ اب کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے صرف اتنا کہہ رہے تھے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ کافروں نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت ان کے قبیلے کے لوگ وہاں پہنچے اور انہیں اٹھا کر گھر لے گئے۔ بہت دیر کے بعد ہوش میں آئے، رات گزر گئی۔ جب ہوش میں آئے تو والدہ نے کہا، بیٹا کچھ کھا لو۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں مجھے بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹا تیرا اپنا حال یہ ہے کہ جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، اب بھی پوچھ رہے ہو کہ ان کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں جب تک مجھے ان کے حال کا پتہ نہیں چلے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ کہ وہ کس حال میں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتایا اور فرمایا کہ ان کے پاس جائیے، وہ آپ کو بتائیں گی۔ لہٰذا ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دار ارقم میں ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ دار ارقم پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب صدیق اکبر دار ارقم پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا بوسہ لیا۔